السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا خیریت، سب مزے میں ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ اور ایگزام کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ اچھے چل رہے ہیں۔ وہ سلیم کو جانتے تم؟ کون سلیم؟ وہ کالا سلیم جس کی پوری فیملی کالی ہے۔ اچھا، وہ ساؤتھ افریقہ۔ مومنوں، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ ہاں وہی اس کے کارنامے معلوم تمہیں؟ کیا کرنا میں نے تو سنا تھا کہ وہ شریف ہے، نمازی اور پرہیزگار ہے۔ کیا شریف، سب جھوٹی بات ہے۔ سگریٹ اور حقہ اس کے لیے تو عام ہے۔ نہیں یار، میں نے تو سنا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ سب بیکار باتیں ہیں یار، وہ نہیں بدلا ہے۔ وہ لڑکیوں کے معاملے میں تو سب سے پہلے ہے۔ اچھا، لڑکی سے یاد آیا، وہ عباس ہے نا، اس کا بھی لڑکی سے چکر چل رہا ہے۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور اللہ کا ڈر رکھو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی نشست میں غیبت کے حوالے سے گفتگو سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تمہیں کراہیت آئی کہ نہیں؟ یہ اتنی سخت بات ہے جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں بتائی جا رہی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر تم کھاؤ؟ جتنا تمہیں یہ برا لگا فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم نے اس کو برا سمجھا، اس سے تمہیں کراہیت آ رہی ہے۔ کتنا برا یہ معاملہ ہوگا کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھا رہا ہو۔ جتنا یہ کراہیت کی بات ہے، اتنا ہی اللہ کے نزدیک کسی دوسرے کی غیبت کرنا وہ بھی کراہیت کی بات ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو، اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے۔ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے، اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ اور عام طور پر ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کچھ کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے یہ بات بیان کریں، کیوں؟ اس کو بری لگے گی، مگر اس کی غیر موجودگی میں ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، کہ اس میں برائی موجود ہے، کوئی ایسا طرز عمل موجود ہے جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں موجود ہو اور تم اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرو کہ اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے، تو یہی غیبت ہے۔ اب آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ کیسے کیسے معاملات، 4 دوست بیٹھے میں، ایک اٹھ کر گیا، 3 اس کے بارے میں شروع ہو گئے، وہ اٹھ کر واپس آئے گا، اگلا اٹھ کر گیا، باقی 3 اس کے بارے میں شروع ہو گئے، اور ہم پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ معاف کرے میں غیبت نہیں کر رہا، پھر یہی ہو رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ خواتین میں بھی معاملات بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں غیبت نہیں کر رہی، مگر وہ تو ہے ہی ایسے، یہی تو غیبت ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کس بات کا اہتمام ہوتا، حتی الامکان کہیں شائبہ بھی ہوتا برے عمل کا، اس سے بھی بچا جاتا اور بچایا جاتا۔ ناظرین کرام، یہ ہے غیبت کی ڈیفینیشن بھی جو ایک حدیث کی روشنی میں آئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں اس کی حساسیت کے پہلو وہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور قرآن نے کہا کہ تم یہ غیبت جو کرتے ہو یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر تم کھا رہے ہو، جیسے ڈیڈ باڈی پڑی ہو
کو اس کو ٹھوکریں مارے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا نا. اسی طرح ہم کسی کی ایبسنس میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی برائی بیان کر رہے ہیں تو وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا, اپنا دفاع نہیں کر سکتا. خیر لیکن قرآن کے الفاظ اس کی فیس ویلیو پر بھی لے لیا جائے کہ ایسا ہے کہ جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے, اور جب تک ہم شعوری طور پر بچنے کی کوشش نہیں کریں گے, یہ احساس ہمارے سامنے نہیں ہوگا کتنا بڑا گناہ ہے. فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو غیبت اور غیبت کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.